چینل کو لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے طلب کرنے والے ان لوگوں کے متعلق آج سے 1450 سال پہلے اپنے محبوب پر نازل ہونے والے قرآن میں کیا فرمایا۔ دیکھیے، مال ضرورت ہے، مال چاہیے، یہ برا نہیں۔ اگر مال نہیں ہوگا تو مسجد کیسے بنے گی؟ اس لیے مال چاہیے۔ مال نہیں ہوگا تو کھانا پینا کیسے ہوگا؟ اس لیے مال چاہیے۔ مال نہیں ہوگا تو حج و عمرہ کیسے ہوگا؟ مال چاہیے۔ مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ مال چاہیے۔ مال نہیں ہوگا تو صدقہ کیسے دیں گے؟ مال چاہیے۔ اگر مال نہیں ہوتا تو عثمان غنی 2 مرتبہ جنت کیوں خریدتے؟ یہ مال ہی کی برکت ہے کہ عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ اچھا، خریدی ہے، عثمان غنی نے خریدی ہے جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک جنت وہ ہے جو بھیک میں دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا کہ جسے چاہیں بھیک میں دے دیں، جسے چاہیں عطا کر دیں، اور جسے چاہیں بیچ دیں۔ دوست کی چیز اس کے اذن سے اٹھا کر دی تو جا سکتی ہے، بھیک میں اتنے تعلقات قریب ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں، یہ دستور ہے کہ جب تک انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو، نہ وہ کسی کو اٹھا کر بھیک میں دے سکتا ہے، نہ وہ بیچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اتنی نازک سی بات ہے کہ اگر کسی نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو کھانے کے لیے آنا ہے، تو مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں کسی دوسرے کو کہوں کہ تم بھی چلو میرے ساتھ دعوت میں، بلکہ اگر وہ آ جائے جو مدعو نہیں ہے، جسے دعوت میں مدعو نہیں کیا گیا ہے، اور میں کھانا کھا رہا ہوں، تو اس وقت اخلاقاً بھی مجھے اجازت نہیں ہے کہ جو مدعو نہیں ہے میں اس کو دسترخوان پر بلا کر یہ کہوں کہ چلو آؤ کھانا کھا لو۔ میں چپ چاپ کھاتا رہوں گا، اس کو بلا نہیں سکتا۔ اگر وہ مدعو ہے تو بلانے کی بات الگ ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے کھانے کے لیے آیا ہے، لیکن جس کو مدعو نہیں کیا گیا اس کو آپ بلا نہیں سکتے۔ بلکہ اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، آپ دوسرے کو میزبان کی اجازت کے بغیر کھلا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ بلکہ دسترخوان پہ اگر کھانا بچ جائے تو آپ اس کو اٹھا کر گھر نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا ہے، لے جانے کے لیے بلایا نہیں گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جس کو دعوت میں بلایا جائے، بچا ہوا کھانا وہ اٹھا کے لے نہیں جا سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمان ہے، مالک نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بھیک میں بھی جنت دی اور بیچ کر بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے کہ میں بھیک میں بھی دے سکتا ہوں اور بیچ بھی سکتا ہوں۔ اسی لیے تو مرشدی کہتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی، بغیر مال کی نہیں خریدی جا سکتی۔ جو بغیر مال والے تھے حضور نے ان کو بھیک میں عطا کی، مالدار عثمان غنی نے خرید کر کے لی، اور ایک بار نہیں 2 مرتبہ لی۔ تو مال برا نہیں ہے، مال کی طلب بھی بری نہیں ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر دعا کرتے تھے اللہ مجھے مال دے مگر میرے دل کو مال کی محبت سے محفوظ فرما لے۔ مال دے، مال کی دعا مانگنا بری نہیں، مال مانگنا بھی برا نہیں، مالدار بن جانا بھی برا نہیں، لیکن ایک مالدار وہ ہے جو مال کو تجوری میں رکھتا ہے، مال کو جیب میں رکھتا ہے، اور یار کو دل میں رکھتا ہے، یار کی محبت کو دل میں رکھتا ہے، اللہ و رسول کے پیار کو دل میں رکھتا ہے۔ ایسے مالدار کبھی برے نہیں، لیکن ایک مالدار وہ بھی ہے جو ہم اور آپ لوگ ہیں، ایک مال کے طلبگار وہ لوگ ہیں جو ہم اور آپ بھی ہیں۔ اللہ کرے ہم اس سے نکلے، اس دلدل سے جس نے مال کی محبت میں اللہ کو بھلایا،
جس نے مال کی محبت میں عبادت کو بھلایا، جس نے مال کی محبت میں اللہ و رسول کے قانون کو بھلایا، ہم وہی لوگ ہیں، غافل لوگ، خود غرض لوگ، مطلب پرست لوگ۔ ہاں ہم مال کی محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں، ایک طرف مال ہو، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہو، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بولنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو حضور کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ جان قربان کر سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ باتیں کرنا الگ بات ہے، نعرے لگانا الگ بات ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس طرح کے نعرے آسان ہیں، لیکن ابھی فیصلہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں۔ آئیے اس محفل میں آئینہ دیکھتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ دیکھو، ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے جھوٹ مت بولنا، ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے جھوٹ مت بولنا، اور دوسری طرف 2 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے، 20-25 روپے کے لیے ہم جھوٹی قسمیں تک کھا لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی قسم۔ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اتنے میں ملی نہیں، پڑی نہیں یہ چیز۔ جھوٹ بول کر کے سودا بیچتے کہ نہیں، چیز بک رہی تھی، اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اس کے محبوب کا فرمان ہے جھوٹ نہیں بولنا، اور مال کی محبت کہتی ہے جھوٹ بول مالدار بن جائے گا۔ بولو ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ سچ سچ کہنا، ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ یہ لاٹریوں کا ماحول، یہ کرکٹ کے موقع پر جو ہے وہ بڑے بڑے جوئے، یہ شراب کے اڈے مسلمان چلا رہے، بڑے بڑے بار مسلمان چلا رہے۔ مال کی محبت، اللہ اکبر، لوگ مال کی محبت میں مسجد کا تک غصب کر جاتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ بدبخت دنیا کے اندر موجود ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے مسجد کا مٹی کا ایک چراغ مسجد کا اگر بیچ کر کھا گیا، اگر وہ 300 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال اللہ کی بارگاہ میں عمل لے کر جائے تو بھی اللہ اس کو جہنم ہی میں داخل فرمائے۔ ایک مسجد کا مٹی کا چراغ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد کے مال کی اہمیت بتائی کہ مسجد کا چراغ اگر کوئی بیچ کر کھا گیا، 300 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر کے جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، ایک انسان کسی کا مال کھا لیتا ہے، کسی مسلمان کا مال غصب کر جاتا ہے، مال کے لیے ایک دوسرے کا قتل کیا جاتا ہے، مال کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، مال کے لیے اللہ اکبر مسلمان ناچنے کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں، گانوں کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں۔ کیا نہیں کیا جاتا مال کے لیے؟ بس مال آنا چاہیے، حلال کے راستے سے آئے یا حرام کے راستے سے آئے، مال اور مال۔